بند کمرے میں سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، یہ تو آنن فانن ہوا نا. جو مشاورت ہم نے کی یہی فیصلہ ہوا کہ ایک بند کمرے میں کیوں ہم ملیں عسکری عہدیداران سے. وہاں سے آپ جب عمران خان صاحب کو ملنے پھر گئے تو ایگزیکٹلی وہاں کیا انہوں نے اتفاق کیا ہمارے فیصلے سے کہ یہ درست فیصلہ تھا، ہمیں کسی ایسے ٹریپ میں نہیں جانا، کسی بند کمرے میں نہیں جانا. برسٹر گل صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ چاہتے تھے، ہم جانا بھی چاہتے تھے، 14 لوگ سب بات بتائی، سب بات میں موجود تھا. آپ کہہ رہے ہیں پورا اے ٹو زیڈ. بالکل اس میں یہ بالکل ایک لغو ایک بیانیہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کو بات نہیں بتائی جاتی، ان کو ہر اہم معاملے کے بارے میں مکمل آگہی ہوتی ہے. قومی اتحاد جب نہیں ہے تو پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ بہت بڑا اتحاد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں سامنے آئے گا. ہمارے پروگرام میں اس کا تذکرہ بھی ہو چکا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحریک انصاف کی جانب سے بیسیکلی آفر ہے کہ صدر پاکستان آپ کو بنایا جائے گا. آگے کیا ہوتا ہے، کب کیا ہوگا، یہ آئندہ کی بات ہے. مخالفین اکثر کہتے ہیں کہ یہ ٹیم ساری جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کر رہی. یہ خیال دیا جاتا ہے کہ جب تک اڈیالہ کی دیوار پہ ٹکر نہیں مارو گے عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے. آپ کو بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا. آپ نے کہا کہ بشرا بی بی جو ہے، میں نے ان کو بتایا، سب کو بتایا کہ بھائی میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں. فلاں نے ٹویٹ کر دی، فلاں نے ٹی وی پہ بیان دے دیا، اس پارٹی میں بڑی پھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے. فارن افیئرز کمیٹی ڈیزالو سر کر دی، اس میں معمول کی بات ہے. اس میں کل اتنے بڑے سپر اسٹار اس میں برکی کوئی صاحب بات نہیں، کل نہیں بن جائے گی، نئے لوگ آ جائیں گے اس میں. نئے لوگ آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کل ایک نئی بن جائے. قومی اتحاد جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور ان سارے معاملات میں تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، عید کے بعد کے کیا معاملات ہیں، اپوزیشن کا اکٹھ جو ہو رہا ہے وہ کہاں جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اتنی محبتیں نشاور کرنے والی تحریک انصاف جو ہے وہ بیسیکلی مولانا صاحب کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، مولانا صاحب ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. سب سے ریلیونٹ ہیں جی اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، بہت بڑا نام ہے، بڑے ووکل، اور پاکستان کے بہت بڑے قانونی ماہر بھی سلمان اکرم راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی پتہ چلا کہ جی ایک قومی سلامتی کی میٹنگ ہونے والی ہے تو تحریک انصاف اپنے ہی گھر میں، تحریک انصاف کے لوگ سارے اکٹھے ہوتے، آپ ہوسٹ کرتے سارے، اور اپوزیشن جماعتیں ساری آ جاتی، مولانا فضل الرحمان سمیت آ جاتے، ڈسکشن ہو جاتا، آپ ان سے ان پٹ دیتے. مولانا فضل الرحمان تو ماہر ہیں عمران خان صاحب سے آپ کی میٹنگز کروانے کے، وہ تو 26ویں ترمیم میں بھی آپ کو اجازتیں لے کے دیتے تھے اور میٹنگ ہو جاتی تھی، تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا، ان پٹ بھی آ جاتی، مولانا بھی گلا نہ کرتے. مجھے ابھی بھی سر کہیں فیل آتا ہے کہ آپ جو پذیرائی اپوزیشن اتحاد کو دینی چاہیے، آپ لوگ گریز پا ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو معاملہ ہوا کہ بند کمرے میں سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، یہ تو آنن فانن ہوا نا. ایک دن کہا گیا کہ کل میٹنگ ہوگی. ہم نے یہ کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے اڈیالہ جیل میں، ہمیں مشاورت کا موقع دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو کل ہوگی اور اس سے پہلے آپ کو ملنے بھی نہیں دیا جائے گا. تو اس میں تو کوئی موقع ہی نہیں تھا کسی سے مشاورت کرنے کا، مل بیٹھنے کا. اور جو مشاورت ہم نے کی محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ، علامہ ناصر عباس کے ساتھ، دیگر جو ہمارے رفقا ہیں جی ڈی اے کے، کہ تو یہی فیصلہ ہوا کہ ایک بند کمرے میں کیوں ہم ملیں عسکری عہدیداران سے. یہ ایک بڑا معاملہ ہونا چاہیے، یہ قومی گفتگو ہونی چاہیے. اس بند کمرے میں کوئی بھی فیصلہ نافذ کر کے اس کا اعلان کر دیا جائے کہ ہم بھی اس کے تائید کنندہ ہیں تو یہ ٹھیک نہ ہوگا. باہر آ کے ہم 100 دفعہ اس کا انکار کریں کہ ہم نے تائید نہیں کی، لیکن ہم کیوں جائیں. ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ایک اے پی سی ہو، اور اس کی بات وزیر اعظم نے خود کی تھی، جو اس وقت فارم 47 حکومت ہے اس کے جو وزیر اعظم ہیں، اور اس کے بعد اس سے پیچھے ہٹ گئے. وجہ یہی نظر میں آئی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ تمام جماعتیں جو حقیقی طور پہ نمائندہ ہیں پاکستان کے عوام کی، بلوچستان کے عوام کی، وہ بات کر سکیں. آپ نے ایک چھوٹی سی کمیٹی میں بند کمرے میں بات کرنے کو بہتر سمجھا. تو ہم سمجھتے ہیں اصولی طور پہ یہ غلط بات تھی. کم از کم پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہوتا، کئی دنوں پہ محیط ہوتا. یہ کیا بات ہوئی کہ 3 گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوگی، اس میں کچھ فیصلے کیے جائیں گے اور پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا. ہم کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے اور ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا. ہم اب بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک اے پی سی بلائی جائے، جو حقیقی نمائندے ہیں پاکستان کے ان کو سنا جائے، دانشوروں کو سنا جائے، جو سفارتکار ہیں جو اس خطے کی سمجھ رکھتے ہیں ان کو سنا جائے، پھر کوئی فیصلہ ہو. جو بھی آگے ہم نے لایا عمل اپنانا ہے یہ صرف ملٹری آپریشن پر مبنی نہیں ہو سکتا. اس کی ایک ضرورت ہو سکتی ہے محدود سطح تک، لیکن اصل یہ معاملہ جو ہے یہ مکالمے سے حل ہوگا، یہ حقوق دینے سے حل ہوگا، یہ جمہوریت دینے سے حل ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فسطائیت اور جبر جاری رکھیں اور یہ سمجھیں کہ بلوچستان کے عوام یا کسی اور خطے کے عوام جو ہیں
وہ ریاست کے ساتھ جڑ جائیں گے. دوریاں بڑھتی جائیں گی جب تک آپ جمہوریت کو اس ملک سے دور رکھیں گے. سر آپ کی پارلیمانی اپنی جو پارٹی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں ووٹنگ تک ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں اس پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اور 21 ووٹ جو ہیں اس حق میں پڑے کہ نہیں جانا چاہیے. تو آپ کا ووٹ وہاں کس حق میں تھا, جانا چاہیے نہیں؟ دیکھیں یہ اندرونی باتیں ہیں, ان کو میں نہیں باہر کروں گا. اصولی طور پہ غلط ہے یہ بات کرنا کہ اندر ہماری کیا گفتگو ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں ہم نے اصولی طور پہ درست فیصلہ کیا. بالآخر جو بھی ہماری گفتگو ہوئی بڑی ایک صحت مندانہ یہ روایت ہے گفتگو کرنا پارٹی کے اندر. ایک سیر حاصل بحث ہوئی اور اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک. اور وہاں سے آپ جب عمران خان صاحب کو ملنے پھر گئے تو ایگزیکٹلی وہاں کیا؟ جی ان کو بتایا گیا کہ 2 آراء تھیں, انہوں نے اتفاق کیا ہمارے فیصلے سے کہ یہ درست فیصلہ تھا. ہمیں کسی ایسے ٹریپ میں نہیں جانا, کسی بند کمرے میں نہیں جانا جہاں کوئی فیصلہ ہم پہ نافذ کر دیا جائے. ہم نے عوام کے پاس جانا ہے, عوام کے حقیقی نمائندوں کے پاس جانا ہے. اور اب بھی دیکھیں کوئی دیر نہیں ہوئی, حقیقی مشاورت اب بھی ہو سکتی ہے. اب بھی وہ سیشن ہو سکتا ہے, وہ جوائنٹ سیشن ہو پارلیمنٹ کا یا وہ ایک APC ہو, وہ ہونی چاہیے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ممکن ہے. اب مذاکراتی کمیٹیوں میں آپ جب آرام سے بیٹھ گئے تھے اور محمود خان اچکزئی کہتے تھے کہ بھئی یہ جعلی پارلیمنٹ ہے, نہ ان کے ساتھ بیٹھیے. محمود خان اچکزئی نے ادھر بیٹھنا تھا لیکن وہ کہتے تھے یہ گنڈا پور صاحب بیٹھیں گے تو میں وہاں تو سارے ہی وہ لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, تو میں کیسے وہاں بیٹھوں. محمود خان اچکزئی اس پہ ریکارڈ پہ بھی موجود ہیں. اچھا, تو میں اب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ قومی سیشن میں تو دیکھیں نا وہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ آرمی چیف نے بھی دی. انہوں نے کہا کہ بھئی جو کوئی تحریک ہے, کوئی ہر چیز سے بالا تر ہمارا دہشت گردی کا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے تابع ہے. کوئی بات بھی پاکستان کی یگانگت سے اوپر نہیں ہے. کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے اس سے برتر ہو. تو یہ ہمارا کھلا موقف ہے. ہم صرف طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں طریقہ کار غلط ہے. آپ عوام کے نمائندوں سے کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ فارم 47 کی پارلیمان میں سے 40 بندوں کو بٹھا کر ان سے کوئی فیصلہ کروائیں؟ یہ بالکل غلط طریقہ تھا. طریقہ صحیح یہ ہے کہ آپ ایک کھلی مشاورت کریں, تمام نقطہ نظر کے لوگوں کی بات کو سنیں, حقیقی نمائندوں کو سنیں, یا کم از کم ایک جوائنٹ سیشن اسی پارلیمان کا کرائیں جس کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں. یہ کہنا کہ 40 لوگوں کو ہم سنیں گے, دیکھیں خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے لوگ جو ہیں وہ زخم خوردہ ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کی بات کو سنیے. اسی طرح بلوچستان کے ہر خطے کے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ بلوچستان سے ہم 2 لوگ لیں گے اور خیبر پختونخوا سے 4 لیں گے اور ایک 35-40 لوگوں کی کمیٹی میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے؟ یہ طریقہ غلط تھا. ہم نے اس طریقہ کار سے اختلاف کیا. اچھا, مجھے میں یہ جینین نا کچھ بہت ساری چیزیں مجھے سمجھنے کے لیے میں, تاکہ میرے ویورز تو لازمی سمجھ سکیں. عمران خان صاحب کے پاس جب آپ لوگ تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں جب آپ بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے پاس تو کوئی ان پٹ وہاں نہیں پہنچتا. ٹی وی اخبارات وغیرہ نہیں ہیں, اخبارات ہیں, اخبارات بھی ہیں. ٹی وی وہ کہہ رہے تھے بند ہے 5 دن کچھ دن بند ہوتا ہے, لیکن ان کو PTV اور ایک اور چینل جو ہے وہ ان کو ملتا ہے. نہیں, اسٹیٹ چینل تو انہیں نہیں بتائے گا نا کہ ملک میں نہیں, اس کے علاوہ ایک چینل بھی ملتا ہے, لیکن وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آج کل تمام میڈیا جو ہے وہ زیر سایہ ہے, لیکن ان کو اخبارات ملتے ہیں, 1 یا 2 اخبارات ملتے ہیں. ان کی بہنیں تواتر سے ان سے ملتی ہیں, ہر منگل ان سے ملتی ہیں. بشرا بی بی کی بھی بیٹیاں ان سے ملتی ہیں, تو انہیں بہت سی ان پٹ وہاں سے آتی ہے. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ جب آپ جا کے بریفنگ دیتے ہیں تو شاید بہت ساری ان پٹ نہیں پہنچ پاتی. نہیں, ایسا یہ غلط ہے. دیکھیں یہ غلط بات ہے. بہت ساری ان پٹ ان کو میں یہی عرض کر رہا ہوں, ہم سے پہلے ان کی بہنیں بشرا بی بی کی بیٹیاں ان سے مل چکی ہوتی ہیں. ان کو وہ بہت ٹھیک ان پٹ دیتی ہیں. جب ہم جاتے ہیں تو بڑے وہ مناسب سوال کرتے ہیں, اور اس سے یہی ہمیں بالکل علم ہوتا ہے کہ وہ تمام معاملات کو جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان پٹ نہیں ملتی. میں ایک فرض کرنے لگے ہیں. فرض کیجئے آپ گئے ہیں, بیسو گور بھی گئے ہیں, اور جا کے کہتے ہیں جی کہ ہم نے نا ارجنٹلی, خان صاحب ارجنٹلی ہم نے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کو لوپ میں لیا تھا. محمود خان اچکزئی اسلام آباد میں تھے, ہم سارے اکٹھے بیٹھ گئے. 2 ہی بڑے لوگ تھے جنہوں نے لے کے چلنا ہے ساری چیزوں کو, باقی تو صاحبزادہ حامد رضا ہیں, علامہ صاحب راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں. تو ہم نے پوچھا ہے سب سے, اور یہ صورتحال ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے, ادھر وزڈم کا اظہار کرنا چاہیے. محمود خان اچکزئی یہ کہہ رہے ہیں. یہ باتیں ان سے میٹنگ شروع ہونے سے پہلے بالکل ہوتی ہیں, ہر طرح کی بات اگر یہ ہوتی تو شاید وہ بالکل ہوتی ہیں. ان پٹ کوئی اور دیتے پھر. نہیں, ایسے نہیں ہے, بالکل ایسے نہیں ہے. جب یہ ان سے ملاقات منگل کے دن ہوئی, وہی دن تھا جب جس دن قومی اسلام ہونا تھا, تو اس سے پہلے تو ملاقات ہی نہیں کرائی انہوں نے. ہم نے تو کہا تھا ہماری ملاقات کراؤ, وہ نہیں کرائی. اس دن ملاقات ہوئی. جاتے ہی پہلی بات میں نے یہ کہی کہ 2 آراء تھیں. ایک یہ کہ اس سیشن میں جایا جائے, دوسری رائے یہ تھی کہ نہ جایا جائے.
اور ان کو پوری تفصیلات ہم نے فراہم کی. انہوں نے اپنا جو اظہار کیا وہ یہی تھا کہ ٹھیک فیصلہ کیا نہ جا کر. برسٹر گور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ چاہتے تھے, ہم جانا بھی چاہتے تھے, 14 لوگ سب بات بتائی, سب بات میں موجود تھا. آپ کہہ رہے ہیں پورا A to Z. بالکل, اس میں یہ بالکل ایک لغو ایک بیانیہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کو بات نہیں بتائی جاتی. دیکھیے ان کی بہنیں ہوتی ہیں, میں پھر عرض کر رہا ہوں, بیٹیاں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات چھپاتا ہے. بالکل یہ ایک لغو بیانیہ ہے کہ خان صاحب سے کوئی بات چھپائی جاتی ہے اور اس وجہ سے ان سے کوئی فیصلے لیے جاتے ہیں. پوری بات ان کی بہنیں, بیٹیاں سب بتا دیتی ہیں, اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں اور ہم بھی تمام بات. دیکھیں 8-9 وکلاء ہوتے ہیں, اس میں بالکل مختلف نقطۂ نظر کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں, تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک شخص جو جیل میں ہو اس کی معلومات وہ نہیں ہو سکتی جو ایک آزاد شخص کی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ ان کو اہم معاملات کے بارے میں علم نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. ان کو ہر اہم معاملے کے بارے میں مکمل آگہی ہوتی ہے. اب اس میں قومی اتحاد تو نہیں ہے کسی بھی جگہ. قومی اتحاد جب نہیں ہے تو پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ نہیں, اتحاد بن رہا ہے نا, ایک بہت بڑا عظیم الشان اتحاد بن رہا ہے. ہم جیسے گفتگو کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کی میں بات کر رہا ہوں, جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں, اختر مینگل صاحب کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ساتھ محمود خان اچکزئی ہیں, پی ٹی آئی خود پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, جی ڈی اے کی جماعتیں, پیر صاحب پگاڑا, سب ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اتحاد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں سامنے آئے گا. نہیں, اس طرح کی ہوپ تو 26ویں آئینی ترمیم میں جاگی تھی. نہیں, اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک عمل جاری ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو اس کا نتیجہ نظر آئے گا. تو مولانا کنٹینر پہ کیوں سوار ہوں گے تحریک انصاف کے لیے؟ آپ کے پاس کیا کنکریٹ اس کی ریزنز ہیں, ریزننگ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا, یعنی اگر آپ دیکھیں یہ ایک ایسا لمحہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو شاید پہلے کبھی نہیں آیا. جس قسم کی فسطائیت ہم نے دیکھی ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں, جس طرح عدلیہ پر حملہ ہوا ہے, لوگ اٹھائے گئے ہیں, اغوا کاری کے ذریعے ترامیم کرائی گئی ہیں, قانون سازی ہوئی ہے جس طریقے سے, جس طرح سے الیکشن پہ حملہ ہوا ہے, اب ہر شخص یہ جانتا ہے کہ پاکستان کی قوم بالکل باشعور ہے اور اس کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے, کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب آپ کے سامنے 2 ہی راستے ہیں, یا آپ فسطائیت کے ساتھ کھڑے ہوں یا آپ فسطائیت کے خلاف کھڑے ہوں. وہ مولانا فضل الرحمان ہو, وہ جماعت اسلامی ہو, وہ کوئی اور جماعت ہو, ان کو یہی فیصلہ کرنا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فسطائیت کے خلاف کھڑے ہوں, جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ وہ فیصلہ کریں گے, اس لیے کریں گے کہ یہ ان کے اپنے ووٹر کا تقاضا ہے, یہ ان کی اپنی سیاست کا تقاضا ہے, وہ اس سے پھر نہیں سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ ہم فسطائیت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عدلیہ پر حملے کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ نہیں ہوگا. نہیں, ابھی آپ آئین اور اس کی عدلیہ کی بات بھی فرما رہے تھے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سارے لوگ جب نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ علل اعلان بتاتے ہیں, وہ سرگوشیاں اب تک بھی پہنچی ہوں گی یا پہنچ جائیں گی, وہ یہ بتاتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں تو تحریک انصاف کا ہوم ورک ہی پورا نہیں تھا. ہم نے 58 سے اٹھا کے 22 تک لے کے آئے, تو یہ واٹس ایپ ہم کہتے تھے ان کو کر دیں, کو واٹس ایپ نہیں کرتے تھے. چلیے یہ ایک اور بات ہے. دیکھیں یہ تو ایک دوسری نوعیت کی بات ہے نا کہ اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ایک ہو گیا وہ عمل, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, وہ ایک اب ماضی کا قصہ ہے. اس میں سب نے کچھ نہ کچھ رول ادا کیا, مثبت رول ادا کیا. اب بات ہو رہی ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے, آج ہمیں سیاست میں کیا کرنا ہے. 26ویں آئینی ترمیم ایک ایک قانونی نوعیت کا معاملہ تھا, اس میں 2 آراء ہو سکتی ہیں, لیکن 2 آراء اس حوالے سے نہیں ہو سکتی کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ملک میں انسانی حقوق ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. ان پہ جو فرق ہے وہ بہت واضح ہے. ایک طرف وہ طاقتیں کھڑی ہیں جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے خلاف ہیں, دوسری جانب وہ طاقتیں اب صفارا ہو رہی ہیں جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے ساتھ کھڑی ہیں. نہیں, میرا سوال سمپل ہے, سادہ سا. وہ سر یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مولانا کیوں اپنی جان جو ہے اسے, دیکھیں یہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ منسلک ہے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی سے. جب آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, جب فسطائیت کی قوتیں پیچھے ہوں گی, پسپا ہوں گی, تو عمران خان رہا ہوں گے. لہٰذا ان کو اب سیاست کرنی ہے, وہ مولانا ہوں یا کوئی اور ہو, ان کو پاکستان کے عوام کی سیاست کرنی ہے. اگر وہ پاکستان کے عوام کی سیاست کریں گے تو یہ اپنے آپ ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ جب ایک ریلا اٹھتا ہے, جب ایک قوم کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے, ہم نے اپنے چادر چار دیواری کو پامال نہیں ہونے دینا, ہم نے اپنے پیاروں کو اٹھنے نہیں دینا, تو پھر اس جذبے کو کوئی نہیں روک سکتا. ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں, اور جب ہم وہاں پہنچیں گے اس سے بہت پہلے عمران خان رہا ہو چکے ہوں گے. سر فرض کیجئے نا کہ یہ بہت بڑی ایک اپرچونٹی ونڈوز کی کھلنی تھی آپ کے سیاسی معاملات کو لے کر بھی, قوم کو بھی اس وقت ضرورت ہے کہ دہشت گردی سے نجات
حاصل تو کی ہوگا جا نا، ابھی بہت مکالمے اور ہوں گے، آخری مکالمہ نہیں تھا، ابھی اور ہوں گے اس طرح کے سیشن، آپ دیکھیں گے۔ لیکن سر اس میں تو آپ کی ان پٹ ان کے ساتھ اور شہباز گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں، یہ تو اپوزیشن کا اتحاد ہے صرف، وہ بھی ہوگی، وہ تو پارلیمنٹ میں فیصلے ہم تو- بیٹھتے ہیں نا، دیکھیں پارلیمنٹ میں ہم روز بیٹھتے ہیں، پارلیمان کی کمیٹیز میں بھی روز لیکن بیٹھتے سر ہیں۔ فیصلہ سازی میں اثر انداز تو نہیں ہو پا رہے، فیصلے تو ہو چکے اس دن بھی تو فیصلہ۔ ٹھیک ہے، ہوتا رہے نا، فیصلے جو ہیں ہوں گے، جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں وہ کریں گے۔ اس وقت تو فسطائیت ہے نا، ہم بیٹھتے نہ بیٹھتے، انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر گزرتے اور وہ کریں گے، لیکن ہمارے نہ بیٹھنے سے میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا، ان کو ایک قسم کا ایک تعامل ہوا ہے، ورنہ انہوں نے وہ فیصلہ بھی ہمارے سر ڈالنا تھا، 26ویں آئینی ترمیم جیسے وہ ہمارے سر ڈالتے ہیں، جو کہ بے بنیاد ایک بیانیہ ہے، لیکن بہرحال وہ گھڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم وہاں بیٹھتے بند کمرے میں اور باہر آتے، وہ کہتے یہ تمام فیصلے متفقہ طور پہ ہو گئے ہیں اور اب پی ٹی آئی ان سے پیچھے ہٹ رہی ہے، ہم نے انہیں یہ موقع نہیں دیا اور یہ بہت اچھا کیا۔ ہم ان سے ملیں گے، بات کریں گے، پاکستان کی حقیقی نمائندے کے طور پہ ملیں گے، ایسے ماحول میں ملیں گے جہاں کوئی بات ہمارے اوپر ڈالی نہ جا سکے۔ جو ہمارا حقیقی موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں بھی استحکام چاہیے، ہمیں بلوچستان میں استحکام چاہیے، گولہ بارود کسی مسئلے کا دیرپا حل نہیں ہے، اس پورے خطے کو ہم نے ایک امن کا گہوارہ بنانا ہے یا معیشت کو فروغ دینا ہے، وہ چین کی سرمایہ کاری ہو جو کہ افغانستان میں ہو رہی ہے، وہ بلوچستان میں ہو، ہم نے سرمایہ کاری کی بنیاد پر، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کی بنیاد پر اس خطے میں امن پیدا کرنا ہے۔ امن جو ہے وہ گولے بارود سے نہیں پیدا ہوتا، تو یہ ہم بالکل بات کریں گے اور آپ دیکھیں گے ہماری یہ بات جو ہے بالآخر یہی اثر دکھائے گی، اور یہی جو بیانیہ ہے، جو طاقتور بیانیہ ہے وہ یہی ثابت ہوگا۔ عمران خان صاحب سے آخری میٹنگ میں اختر جان بینگل صاحب کا ذکر بھی میرا خیال آیا ادھر، یا کوئی بات ہوئی، کوئی پیغام انہوں نے بھیجا یا کیا ادھر ڈسکشن میں کوئی ایسی بات؟ نہیں، دیکھیں اتحاد کے بارے میں بات ہوئی تھی، انہوں نے بالکل سراہا ہماری کوششوں کو، انہوں نے کہا یہ جو اتحاد کی الائنس کی کوشش ہے اس کو بالکل جاری رکھیں، مولانا سے بالکل گفتگو جاری رکھیں، یہ بات ہوئی تھی۔ اختر بینگل صاحب کا کوئی تذکرہ نہیں؟ دیکھیں وہ تو ہم نے اتحاد کی بات کی تھی، پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ ہم اختر بینگل صاحب کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں اس میں تمام یہ جماعتیں شامل ہیں۔ ٹھیک، ہمارے پروگرام میں اس کا تذکرہ بھی ہو چکا آج سے کوئی 2 مہینے پہلے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحریک انصاف کی جانب سے بیسیکلی آفر ہے کہ صدر پاکستان آپ کو بنایا جائے گا، تو اس پروجیکٹ پہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب اور یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولانا صاحب اگری نہیں کرتے اسٹیٹ پالیسی جو دہشت گردی کو لے کر ہے کے پی میں، اس سے اگری بھی نہیں کرتے، بلوچستان والی سے بھی اگری نہیں کرتے، اور ان کا دل دکھا بھی ہوا ہے کہ وہ جب ادھر گئے تھے افغانستان میں کچھ پیغامات لے کر، تو واپسی پہ ان کی بات نہیں سنی گئی اور وہ گرنٹر تھے بیچ میں، اس طرح کی کوئی بات نہیں، تو اس پہ کوئی ٹیک اپ؟ نہیں، یہ صدر کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، دیکھیں یہ بہت اوائل کی باتیں ہیں، آگے کیا ہوتا ہے، کب کیا ہوگا، یہ آئندہ کی بات ہے، اس وقت ہم نے اصولی فیصلے کرنے ہیں اور ہم اصولی فیصلے کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ تو چلیں، جب آپ بیٹھتے ہیں، ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، تو مخالفین اکثر کہتے ہیں کہ یہ ٹیم ساری جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کر رہی، حالانکہ آپ تو سارے لوگ سر سارا دن عدالتوں میں ہوتے ہیں، اس نیریٹو کا کیا سر؟ نہیں، یہ بالکل یہ بھی ایک بیوقوفانہ بیانیہ ہے، کوشش نہیں کر رہے لوگوں کا، کوئی اکسایا جاتا ہے، ایک طرح سے یہ خیال دیا جاتا ہے کہ جب تک اڈیالہ کی دیوار پہ ٹکر نہیں مارو گے عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے۔ یہ تو وہ لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں، کہ جس سے وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک گروہ ہے جو سڑکوں پہ بس انتشار پھیلا رہے۔ ہم بڑے منظم طریقے سے اپنی تحریک کو چلائیں گے، ہم بے وجہ لوگوں کو گرفتار بھی نہیں کروائیں گے، ہم وہ کام کریں گے جس کا فائدہ ہوگا، جس کا اثر ہوگا۔ ہم بالکل، ہمارا تمام یہ جو لائے عمل ہے، وہ اتحاد کے حوالے سے ہو، وہ آئینی یا قانونی حوالے سے ہو، اس کا ایک ہی مقصد ہے، عمران خان کی رہائی۔ ہر عمل ہمارا جو ہے اس جانب ایک قدم ہے۔ یہ کہنا کہ تم نے فلاں جگہ دھرنا کیوں نہیں کیا، فلاں جگہ یہ کیوں نہیں کیا، ہر ہفتے میری عمران خان صاحب سے اس بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور میں ان کو باخبر رکھتا ہوں کہ ہم پہ یہ پریشر ہے کہ اڈیالہ کے باہر ایک کرو۔ پچھلے ہفتے میری بالکل ان سے یہ بات ہوئی اور میں نے ان کا جو جواب ہے وہ مجھے معلوم ہے، لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہے۔ جواب بتا بھی دیں، وہ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں بٹوین دی لائن سے بتا دیں۔ دیکھیں خان صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، وہ کوئی جذبات میں بہہ جانے والے نہیں ہیں کہ وہ ایک کسی ٹویٹ کی وجہ سے اپنے فیصلے کر ڈالیں، وہ فراست سے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، اور وہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جس کا ایک اثر ہو، جس کا کوئی مثبت نتیجہ ہو۔ خام خواہ میں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ہم نہ ہلکان کرائیں نہ گرفتار کروائیں۔ عمران خان صاحب اکثر
بلکہ تحریک انصاف وہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی، بعد میں کہتے جی وہ غلطی ہو گئی. نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو بالکل ٹھیک تھا. دیکھیں پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنا ایک آئینی حق تھا. اس کے نتیجے میں پنجاب اور کے پی اسمبلی کے ڈسولوشن کے بعد آئین یہ کہتا تھا کہ مارچ یا اپریل میں الیکشن کرائے جائیں. وہ بالکل ٹھیک عمل تھا، ہمارا قانون اور آئین کے مطابق تھا. پنجاب میں صرف ایک ووٹ کی اکثریت حاصل تھی پرویز الہی صاحب کی حکومت کو. اسی مقصد کے لیے آئین نے یہ طاقت دی ہے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرے اور عوام کے پاس جائے فریش مینڈیٹ لینے کے لیے. تو بالکل ٹھیک انہوں نے ڈیزالو کی. یہ تو وہ لوگ، وہ طاقتیں جنہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا، انہوں نے آئین کو پامال کیا. انہوں نے آئین کے راستے میں کھڑے ہو کر آئین کا تمسخر اڑایا، کہا ہم پیسے نہیں دیں گے، ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. وہ فیصلہ آئین کے مطابق تھا اور بالکل درست تھا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آئین کی اس طرح روگردانی ہو. میں سر عرض یہ کر رہا ہوں کہ باقی قیادت بھی جیل میں جاتی ہے، باقی لوگ بھی جیلوں میں گئے ہیں، اور بہت ساری ونڈو آف اپرچونٹی وہ کھلی رکھتے ہیں، اپنی بات بھی کرتے ہیں، ان کی پارٹیز بھی چلتی رہتی ہیں، اقتدار میں بھی واپس آتے ہیں. اقتدار میں آ کے کوئی بندہ چینج کر سکتا ہے نا چیزوں کو سر. تو آپ پنجاب حکومت کو ڈیزالو کرنے سے لے کر 26ویں ترمیم پہ آ جائیں، 26ویں ترمیم میں اینڈ ٹائم پہ آپ لوگ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، اس سے ٹھیک کیا ہوا؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم نے گفتگو کی جہاں تک گفتگو ممکن تھی. اس گفتگو کے نتیجے میں اگر کوئی فائدہ ہوا، کوئی جو بہت کالی شکیں تھیں وہ نہیں ڈالی گئیں 26ویں ترمیم میں، تو بہت اچھی بات ہے. اس میں مولانا کا بھی رول ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. لیکن بالآخر 26ویں آئینی ترمیم ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے حق میں نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا. منصور علی شاہ صاحب پہ تو کنسنسس تھا نا کہ وہ اگر مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹاپ 3 میں کوئی بھی آ جائے، تو اس پہ بھی میرے خیال کنسنسس پھر ہو گیا تھا کہ ٹاپ 3 میں سے کوئی بھی آ جائے. نہیں، ایسی آفر کبھی نہیں کسی نے دی. یہ تو یحییٰ صاحب کے بارے میں آپ کو تو یہی بریف کیا گیا تھا کہ یہ جو آئینی بینچ بنے گا اس کی سربراہی بھی کریں گے. نہیں، ایسی کوئی آفر نہیں تھی. آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں، ہم بالکل منصور علی شاہ صاحب پہ ہم آئینی بینچ، آئینی عدالت کے حق میں نہیں تھے اور کبھی بھی نہیں تھے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کسی سٹیج پہ بھی، حالانکہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو، وہ ماضی کی بات ہے. کیا گفتگو ہوئی، ہم نہیں تھے. جو آپ نے بات کی اسمبلیوں کی، میں نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ بالکل ایک آئینی طریقہ تھا. الیکشن ہونے چاہیے تھے، اس وقت الیکشن ہو جاتے تو وہ شاید بہتر الیکشن ہوتے جو 8 فروری 2024 کو ہوئے ہیں. اس سے کہیں بہتر الیکشن مارچ یا اپریل 2023 میں ہو جانے چاہیے تھے. نہیں، میرا خیال ہے آپ 26ویں ترمیم ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ مولانا صاحب سے بہت قربت آج کل بڑی اچھی ہے. دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم ہو چکی ہے نا. اب جب ہم آئیں گے کبھی اکثریت میں، اور انشاءاللہ جلد آئیں گے، ہم آپ کہتے ہیں کہ ہم اسے ختم. اس وقت اب بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہو گیا، ایک عمل تھا، اس میں ہم نے حصہ ڈالا، ہم نے اس کی مخالفت کی. جہاں تک ہم اس کا ڈنگ کم کر سکتے تھے وہ ہم نے کم کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود وہ اغوا کاری کی بنیاد پہ ہوئی، لوگوں کو اغوا کیا گیا. اختر مینگل کے آپ نے دیکھا سینیٹرز کو کس طرح لائے، ہمارے لوگوں کو دھمکایا گیا. تو سب کچھ ہو گیا نا. وہ ایک دردناک سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا 26ویں آئینی ترمیم. اس کا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے کہ ہم شفاف انتخابات کے ذریعے پارلیمان میں آ کر اس کو رد کریں گے. نہیں، وہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، مقصد تو واقعی نہیں ہے، لیکن وہ مین اتحادی جس کی بنیاد پہ آپ کنٹینر سجا کے، کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، فورس فل پاور ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ ایشو نہیں رہا ہمارے درمیان. اب یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اس پہ اتفاق رائے ہو گیا. جے یو آئی اور ہمارے درمیان بالکل اب یہ ایشو نہیں ہے. ایک چیز ماضی میں ہو گئی ہے کہ آپ نے ہم نے آگے بڑھنا ہے. پیچھے کی جانب اب ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے آگے. یہ میں متفق ہوں بالکل اسی طرح. اس لیے اس کو کریدنے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح. تو ابھی سر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے مولانا صاحب سے؟ اس دن بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے، کیا ڈسکشن ہو رہا ہے، وہ کیا بات کر رہے ہیں اپنے، اور انہوں نے پارلیمان میں کیا بات کی؟ سر انہوں نے بتایا ہوگا، پورا بریف کیا ہوگا، پوری تقریر انہوں نے بتائی آپ سب کو، تو اس میں کیا؟ جی وہ سن بھی لی ہے، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں پارلیمان میں. انہوں نے ایک جنگ و جدل کی مخالفت کی ہے، ایک بڑے ملٹری آپریشن کی جو دھاوا بول دے کسی بھی علاقے پر، اس کی مخالفت کی ہے. تو یہ سب باتیں وہ ہیں جن سے ہم اتفاق کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی اور مولانا صاحب کی بھی فلور آف ہاؤس ملاقات ہوئی اور ڈسکشن ہوا برف پگھلنے کی طرف. جی بالکل. دیکھیے میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں، میری علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈی آئی خان کی سیاست کے حوالے سے، ان کے حلقوں کے حوالے سے. بالکل وہاں بھی مفاہمت آپ کو نظر آئے گی، اور ڈی آئی خان کی سیاست بھی جو ہے وہ بالکل مفاہمت کی بنیاد پر آگے چلے. اچھا، یہ درست بات ہے پھر کہ جب بھی مولانا صاحب قریب آپ کے آتے تھے تو گنڈا پور صاحب اسٹیٹمنٹ شروع کر دیتے تھے. عمران خان صاحب نے کئی دفعہ ان کو روکا اور پیغام پہنچایا. دیکھیے، یہ تو ایک علاقائی سیاست کی بات ہے نا، وہ ختم ہو گئی بات. اس پہ ہمارا بالکل ہمیں وضاحت ہے کہ یہ علاقائی سیاست کی اب ہم بات نہیں کر رہے. ہم ایک قومی جد و جہد کی بات کر رہے ہیں، قومی تحریک کی بات کر رہے ہیں.
اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کی جو سیاست ہے وہ حاوی نہیں ہوگی۔ گنڈا پور صاحب نے آپ کو لیا جی بالکل، کہ ادھر اندر کیا بات انہوں نے کی جی؟ نہیں وہاں تو کوئی بہت تفصیلی ان کی گفتگو نہیں ہوئی مولانا کے ساتھ، لیکن آئندہ انشاءاللہ ہوگی، بالکل وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ بریفنگ دے رہے تھے کمیٹی ساری کو، تو وہاں گنڈا پور صاحب نے کیا پوائنٹ آف ویو اپنا رکھا آپ کو؟ جی دیکھیں یہ تو اندرون خانہ کی باتیں ہیں نا، ان کو باہر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کلوز ڈور سیشن تھا نا، تو اس میں تو اجازت نہیں ہوتی کہ جو اندر بات ہوئی ہو اس کو باہر بیان کیا جائے۔ نہیں کلوز ڈور سیشن تو ہے، لیکن گنڈا پور صاحب تو کل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میں کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتا۔ ٹھیک یہی باتیں آ گئی اندر یہ باتیں دیکھیں یہ تو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے نا، یہ پی ٹی آئی کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ افغانستان کے اندر کائنیٹک ایکشن ہو یا کوئی ایسا پاکستان کے اندر ملٹری ایکشن ہو جس کی وجہ سے لوگ بے گھر ہوں، بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوں، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک مکالمہ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، وہ بہتر راستہ ہے۔ میرا سر پوچھنا سمپل یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ونڈو آف اپرچونٹی جب بنتی ہے تو پھر بھی آپ لوگ نہیں وہ ہے، کوئی ختم نہیں ہوئی ونڈو۔ دیکھیے ونڈو ایک دفعہ نہیں کھلتی، ونڈو بار بار کھلتی ہے اور اس کو ہم ان ٹرمز پہ کھولنا چاہتے ہیں جس کا فائدہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں نے ڈیل کی، ملک سے باہر چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر حکومت میں آ گئے، آپ بھی ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ یہ تمام بیکار سیاست ہے ماضی کی۔ جب بھی کوئی ڈیل کر کے باہر گیا یا ڈیل کر کے واپس آیا، پاکستان پیچھے گیا، پاکستان کا سیاسی نظام آگے نہیں گیا، وہ این آر او ہو یا وہ کوئی اور حربہ ہو، ان تمام چیزوں نے وقتی طور پہ کسی کے لیے شاید موقع پیدا کر دیا کرسی پہ بیٹھنے کا، لیکن وہ کرسی بے معنی ہوتی گئی۔ آج یہ صورتحال ہے کہ انہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، وہ وزیر اعظم ہوں یا کوئی وزیر ہو، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس تمام عمل نے پاکستان میں سیاسی سپیس کو ختم کیا ہے۔ ہم اس سیاسی سپیس کو واپس لینا چاہتے ہیں، جمہوری سپیس کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ ڈیل کے ذریعے وہ نہیں ہوگی، ہم جمہوری عمل کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ شبھ مہورت جو ہے نا، آپ کا شبھ گھڑی وہ نہ کریں کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، وہ بھی تو کئی دفعہ آ جاتا ہے۔ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے ایسا کوئی موقع گوایا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصولی سیاست کر رہے ہیں، اور اسی لیے آج عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس ملک میں، وہ شاید ماضی میں کسی لیڈر کی نہیں تھی۔ اس کی وجہ ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ایک اصول کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہیں۔ 20 ماہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں 20 ماہ اور بٹھاؤ یا جتنی مرضی دیر اور بٹھاؤ، میں اپنی اصولی موقف سے نہیں ہٹوں گا۔ تو اس کی عوام میں پذیرائی ہے، اور یہی پذیرائی آپ دیکھیں گے ایک تحریک کی شکل اپنائے گی۔ سر جاننا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی محفلوں میں، دوستوں میں، آپ سب کو بھی بتایا ہوگا کہ بشرا بی بی کی رہائی میں ان کا بڑا رول تھا۔ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ہم پھنسے ہیں، 1% رہ گیا، بس عمران خان بھی باہر آنے والے ہیں۔ اب آپ لوگ ڈی چوک چلے جاتے ہیں، وہ 26 نومبر ہو جاتا ہے، بشرا بی بی دوبارہ اندر چلے جاتی ہیں، تو یہ ساری اسٹریٹجی سر یہ کیسے بن رہی ہے، کون بنا رہا ہے، اس پہ گائیڈ کیجیے پلیز۔ دیکھیں یہ چیزیں چلتی ہیں، کوئی یہ کتاب تو نہیں ہے نا کہ ایک صفحہ الٹیں گے پھر اگلا صفحہ آ جائے گا، پھر اس میں کوئی سوال دیا ہوا ہے اس کو ہم حل کریں گے۔ سیاست ایسے تو نہیں ہوتی نا، سیاست ایک تاریخی عمل ہے، اس میں بہت سی طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں آپ، کبھی ادھر جاتی ہیں، لیکن ہمارا نصب العین واضح ہے۔ ہم جمہوریت چاہتے ہیں، پاکستان میں حقوق چاہتے ہیں، عوام کے لیے صوبوں کے حقوق چاہتے ہیں، اس جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور ہم ٹھیک بڑھ رہے ہیں۔ کوئی آئیڈینٹیفائی کو ہک کر سکے ہیں؟ جیسے سر ایک اور چیز میں اس میں آپ نے سر میں اکثر دیکھتا ہوں بڑے زبردست طریقے سے آپ اپنا بیانیہ سر ڈیولپ کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں، لیکن آپ کو بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ آپ نے کہا کہ بشرا بی بی جو ہے، میں نے ان کو بتایا، سب کو بتایا کہ بھائی میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں پارٹی کا، میں تو اپنی تحریک کے ساتھ ہوں اور اس کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اس طرح کے حالات بھی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہک کر سکیں آپ، مسائل جو ہیں کہ ہک ہو جائیں، یا ان میں کوئی ڈسپلن سر آ جائے اور اس طرح کے مسائل آ رہا ہے۔ بالکل ہے، دیکھیں یہ باہر بیٹھ کے لگتا ہے کہ فلاں نے ٹویٹ کر دی، فلاں نے ٹی وی پہ بیان دے دیا، اس پارٹی میں بڑی پھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ 2 4 5 لوگ بات کرتے رہتے ہیں سارا وقت، ایک شور تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو نصب العین ہے واضح ہے، ہمارا لیڈر بالکل واضح ہے کہ اس نے کہاں ہمیں لے کر جانا ہے، پاکستان کو کہاں جانا چاہیے، اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جو فسطائیت ہے، جو ایک نہ کرنے کی اس وقت ایک گردان ہے کہ ہم جمہوریت کو، آئین کو، عدلیہ کو نہیں چلنے دیں گے، وہ اپنی جگہ ہے، ہم اس کے ساتھ لڑتے رہیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تاریخ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسی چیزیں بہت دیر پا نہیں ہوتیں، بالآخر یہ جو عمارتیں ہوتی ہیں دھونس پر کھڑی ہوئی، جبر پر کھڑی ہوئی، وہ گر جاتی ہیں، ایک دم وہ زمین بوس ہوتی ہیں۔ فارن افیئرز کمیٹی ڈیزالو سر کر دی، اس میں معمول کی بات ہے، اس میں کل اتنے بڑے سپر سٹارز اس میں برکی کوئی صاحب بات نہیں، کل نہیں بن جائے گی، نئے لوگ آ جائیں گے اس میں، یہ معمول نئے لوگ آ جائیں گے۔
اور ہو سکتا ہے کل ایک نئی بن جائے, کوئی اور لوگ آ جائیں, تو یہ تو ایک پارٹی کے اندر معمول کی بات ہے. نیریٹو وائز جو سوال ہے بیسک وہ سر یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اب تک یہی بیانیہ تھا, ان کا خیال بھی تھا, انٹرنیشنل ڈیلیبریشنز ہوتی بھی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آئیں گے اور ڈسکشن میں عمران خان صاحب کو لے آئیں گے اور چھڑوانے میں ہیلپ کریں گے. فورن افیئر کمیٹی کا اس سٹیج پہ ڈیزالو ہونے کا مطلب جو نکالا جا رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا وہ درست ہے غلط ہے, وہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں نا, فورن افیئر کی کمیٹی ان کی جو تھی جس نے ٹرمپ صاحب کو مائل کر کے اس طرف لے کے آنا تھا, وہ کام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. نہیں, غلط بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. نہ ہم ٹرمپ صاحب پہ کوئی تکیہ کیے ہوئے تھے, نہ اب ہمارا کوئی یہ انحصار ہے ان پہ. ہمارا صرف یہ تھا کہ پہلے ایک جو مخاصمانہ رویہ تھا وہ اب نہیں شاید ہوگا واشنگٹن میں, لیکن ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے, جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے وہ پاکستان میں حاصل کرنا ہے. اس کمیٹی کو ڈسبینڈ کرنا, اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو گئی یا ہم نے کوئی بین الاقوامی سطح پہ رابطے ختم کر دیے ہیں. کل کو میں یہی عرض کر رہا ہوں, عین ممکن ہے ایک اور کمیٹی بنے, اور عین ممکن ہے اس میں اسی کمیٹی کے افراد دوبارہ شامل ہوں, اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا سر, ایک گرین لائن ہوتی ہے, پرائم منسٹر نے جب بھی کسی کو کال کرنا ہے تو گرین لائن پہ کرتا ہے. آپ فرض کیجئے کہ کوئی اسی طرح کی پرابلم آ گیا, قومی سلامتی ایشو ٹائپ, اور آپ کا رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا. اب ان میں سے کیا عمران خان صاحب کی آپ لوگوں کو سب کو آرڈرز ہیں کہ آپ لوگوں نے جب اپنا وزڈم خود سے اپلائی کرنا ہے اور ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا, تو دین پھر کیا کرنا ہے؟ جی وہ ہیں, وہ بالکل واضح ہدایات ہیں کہ کس کیا, اگر کچھ بتا سکیں آپ. نہیں ہے, ان کی بالکل ہیں, ہمارے پارٹی کے اندر ادارے ہیں, کس نے کیا فیصلہ کرنا ہے کس نوعیت کا, یہ بالکل واضح ہے. تو پھر خان صاحب سے کیوں ملنے کی ضرورت تھی؟ وہ ضروری ہے, دیکھیں ان سے ملنا تو بہرحال ضروری ہے نا. یہ تو اگر ہم بالکل نہ مل سکیں پھر فیصلہ کرنا ناگزیر ہوتا ہے, اور ہم نے کیا نا فیصلہ, نہ جانے کا فیصلہ ان سے ملے بغیر کیا ہم نے. تو فیصلے تو ہم کریں گے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر فیصلہ تبھی ہوگا, اور یہ ہمارا حق ہے, عمران خان صاحب کا حق ہے کہ ہمیں ان سے ملنے دیا جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت ایمرجنسی ہو جائے تو آپ کے پاس نظم موجود ہے, بالکل میکانزم موجود ہے. اب آپ نے جب عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس سر ہو گئی, اس کے بعد ہو گیا سارا جی, کرتے کرتے سر 3-4 مہینے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں جی, فرض کریں آپ فائنل کال دیتے ہیں یا 3-4 کالز دیتے ہیں, الٹیمیٹم دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں. ٹھیک سر, تو اب سڑکوں پہ آنے کے لیے جماعت اسلامی آپ کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے سڑکوں پہ آئے گی؟ دیکھیں آگے کیسے کیا ہم لائے عمل ترتیب دیں گے وہ آپ دیکھیے, اس کا ابھی سے جو ہے قبل از وقت ہوگا میرا کچھ بھی کہنا. دیکھیں حالات اپنا ایک رنگ خود لیتے ہیں, کون ہمارے ساتھ کہاں کھڑا ہوگا یہ وقت بتائے گا. ہم بذات خود میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی قوت ہے, لیکن ہمارے ساتھ اور لوگ ہوں گے, یقیناً ہوں گے. نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے صدر بننے کا لوگ آج لکھ رہے ہیں, تو ہم 3-4 مہینے آگے کا ذائچہ اگر غلط لکھ رہے ہیں, بالکل غلط لکھ رہے ہیں. آپ سے مستند بندہ اس وقت کوئی نہیں جن سے پوچھا جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. گفتگو نہیں ہے کہ کس نے کب صدر بننا ہے نہیں بننا, یہ سب تو بہت قبل از وقت کی باتیں ہیں. آگے کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, کس نوعیت کی تحریک ہوگی, یہ سب کچھ بھی مشاورت سے طے ہوگا. اور پارٹی کے اندر جو میں نام لیے بغیر آپ کے خلاف جو آوازیں اٹھ جاتی ہیں یا وہ آپ کو ٹرولنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کیا آپ کو کوئی فرق نہیں. اب دیکھتے ہیں ویسے آپ؟ نہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں, بلاک پہ رکھے ہوئے سارے, یا کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں. بات یہ انسان سے بڑا ٹف میں ہوتا ہے. میں نہیں دیکھتا, کبھی کوئی مجھے بتا دے تو بتا دے, لیکن میرا اپنا وقت ان چیزوں میں صرف نہیں ہوتا. تو آپ بالکل اس کو بالکل نہیں کرتے. تو آخری ملاقات جو خان سے تھی آپ کی, اس میں کوئی ایسی بات جو آپ بتا بھی سکتے ہیں اور وہ کوئی قومی راز بھی نہیں ہے لیکن کی جا سکتی, کوئی ایسی بات جو آپ؟ جی خان صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ 2 باتیں کیں. ایک یہ کہ افغانستان کے معاملات کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. ان کے دور حکومت میں 2021 میں وہ کہتے ہیں اگرچہ وہاں اشرف غنی کی حکومت تھی جو کوئی بہت پاکستان دوست حکومت نہیں تھی, وہاں ہمارے وفود گئے, اشرف غنی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد جب طالبان کی حکومت آ گئی وہ عمل جاری رہا, اور خطے میں ایک بڑی حد تک ایک اعتماد کی فضا تھی. اور 2021 کا اگر آپ سال دیکھیں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی, معاملات سدھار کی طرف جا رہے تھے. اس کے بعد 2022 کے اوائل میں اور 2021 کے آخر میں تبدیلیاں کی گئیں جو خان صاحب نہیں چاہتے تھے, ان کی خواہش کے برعکس تبدیلیاں ہوئیں, اور ان کے نتیجے میں وہ ایک جو توازن پیدا کیا گیا تھا, جو اعتماد کا رشتہ پیدا ہوا تھا, اس کو ٹھیس پہنچی. اور اس کے بعد یہ ٹھیس جو ہے یہ ایک خلیج میں بڑھتی چلی گئی, خلیج کے نتیجے میں ظاہر ہوئی. اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حملہ کریں, کائنیٹک ایکشن کریں, کیا کریں, اور ہماری بات جو ہے وہ سنی نہیں جا رہی. اب بھی موقع ہے, جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے, ایک جرگہ جو ہے وہ کابل جائے, اس کو وفاقی حکومت کی تائید حاصل ہونی چاہیے, ہمیں گفتگو کرنی ہے.
اور گفتگو کے ذریعے ہمیں اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات کو حل کرنا ہے، افغانستان میں بھی معاملات طے کرنے ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی امن لانا ہے۔ سندھ میں دیکھیں آپ، جس طرح ایک پانی کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، 6 نہروں کا اعلان کر دیا گیا اور سندھ کے عوام کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ پانی کہاں سے آئے گا۔ ایک اعلان ہوا کہ یہ پتہ نہیں بھارت سے ستلج میں آئے گا، جو کہ ایک مضحکہ خیز بیان ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا منصوبہ 250-300 ارب کا صرف بھارت کی مہربانی پہ نہیں آپ بنا سکتے کہ وہ پانی چھوڑ دیا کریں گے نہروں میں آنے کے لیے۔ تو ایک جائز تشویش ہے اس وقت صوبہ سندھ میں۔ آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ درست بات ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ملک کی سلامتی اور ملک کا جو اب آگے بڑھنے کا جو بھی لائحہ عمل ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم کو جس پہ اعتبار ہے، جس جماعت پہ اعتبار ہے یا جن جماعتوں پہ اعتبار ہے، جن لیڈران پہ اعتبار ہے، اور ان میں سر فہرست عمران خان ہیں اور پی ٹی آئی ہے، ان کو موقع دیا جائے، ان کی بات کو سنا جائے، تبھی یہ خلیج جو ہے ریاست اور عوام کے بیچ وہ دور ہوگی۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ ایک گرداب میں پھنسے رہیں گے۔ تو ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانا ہے، ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سر تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔